یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ذات اللہ تھی، ذات اللہ ہے، ذات اللہ رہے گی۔ اس میں اللہ ذات ہے، باقی صفات ہیں۔ اللہ کی حول و قوت کا کوئی ثانی نہیں، اس کے بعد حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حول و قوت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفرینش میں اول النبیین اور بعثت میں ان کے بعد ہوں، اور فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک مخلوق کے لیے عام ہے، اور تمام انبیاء اور ان کی امتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جب آدم کو پیدا فرمایا تو انہیں ان کی اولادیں دکھائی، تو انہوں نے ایک دوسرے پر صاحب کرامت و فضیلت دیکھا۔ پھر انہوں نے ان کے درمیان ایک چمکتا نور دیکھا تو عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ نور کس کا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ میرے فرزند احمد مجتبی ہیں، یہی اول ہے اور یہی آخر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا۔ اللہ پاک نے اپنے نور لامحدود سے ایک نور مثل نقطہ دائرہ جدا کیا، وہی نور وجہ وجود کائنات ہوا۔ حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں اے علی، تم کو میری طرف سے وہی منزلت حاصل ہے جو موسیٰ کی طرف سے ہارون کو حاصل تھی، البتہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، تم سے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہے، اور تم سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، تیری مخلوق میں جو سب سے بڑھ کر تیرا محبوب ہے اسے بھیج دے کہ میرے ساتھ یہ گوشت کھائے۔ اس کے بعد حضرت علی آئے اور یہ گوشت تناول فرمایا۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے لے کر امام مہدی کے زمانے تک جو قرب قیامت کا زمانہ ہے، برابر آل نبی اور اولاد علی کا وجود رہا ہے اور رہے گا، اور اب تک یہی ولایت کے امام رہے ہیں، اور ان کی ولایت امام مہدی تک مسلسل رہے گی۔ بعثت نبی کے چوتھے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کو کھانے پر مدعو فرمایا۔ لوگ کھانا کھا چکے تو آپ نے فرمایا میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کی کفیل ہے، اس بار گراں کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ مجلس میں سناٹا تھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے اور کہا میں ہر طرح آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا علی، تم میرے بھائی اور وارث ہو۔ شب ہجرت میں کفار نے کاشان نبوی کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا، منصوبہ بنا چکے ہیں کہ صبح ہوتے ہی گھر میں گھس کر ایک ساتھ آپ پر تلواریں برسا کر معاذ اللہ آپ کا خاتمہ کر دیں۔ اس وقت بستر نبی پر لیٹنا، اپنی جان کی قربانی پیش
کرنا ہے۔ اس بڑے کام کے لیے اللہ نے صرف حضرت علی کا انتخاب فرمایا، چنانچہ بحکم نبی آپ اس پر لیٹے۔ اس پر رضوان الہی کا وہ عالم ہوا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل سے فرمایا کہ علی میرے نبی پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، تم دونوں جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ حضرت علی علیہ السلام کی ایک شان ارتضا ہے، دنیا میں نسل رسول حضرت علی ہی سے جاری ہوئی۔ اس طرح اللہ پاک نے اولاد رسول کا پدر معظم حضرت علی ہی کو بنایا اور اس درجہ علیہ کے لیے آپ ہی کا انتخاب فرمایا۔ یہ ہے کہ ایک شان ارتضا کہ آپ ہی ابو الائمہ اور آپ ہی وہ نخل طوبیٰ جس کی شاخیں حسنین کریمین اور تمام اولاد رسول ہیں۔ اسم پاک حیدر کے معنی ہیں شیر۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بہت مشہور لقب ہے۔ واقعی آپ جہاد کے حیدر اور اللہ کے شیر ہیں۔ آپ تمام غزوات میں شرکت فرمائے، اپنی جگہ شاہد ناطق ہے کہ آپ اللہ کے شیر ہیں۔ آپ ہی ہیں وہ اسد اللہ جن کا جہادی کارنامہ سب پر بھاری ہے۔ جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کفار اور یہود کے معرکے میں اللہ کے شیر ہیں، اسی طرح ناقصین، قاسطین اور مارکین کے معرکے میں بھی شیر خدا ہے۔ ان کے علاوہ جہاد نفس کے ہر معرکے میں بھی آپ شیر ہے۔ ان کی تفصیل بہت طولانی ہے۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 280 میں حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ وہاں حضرت علی نہ تھے۔ فرمایا تمہارے ابن العم یعنی علی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میرے ان کے درمیان ایک بات ہو گئی جس سے مجھے صدمہ ہوا۔ اس پر وہ گھر سے نکلے اور یہاں قیلولہ نہیں کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا جاؤ دیکھو علی کہاں ہیں۔ اس شخص نے واپس آ کر حضرت عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حضرت علی کے پاس تشریف لائے اور ملاحظہ فرمایا کہ کروٹ لیٹے ہیں، چادر بدن سے سرک گئی اور پیٹھ پر مٹی لگ گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پونچھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ لفظ ابو تراب سے اہل توحید و فنا کی طرف اشارہ ہے۔ بس لفظ ابو تراب کا حاصل یہ نکلا کہ حضرت علی علیہ السلام گروہ فقراء، ارباب فنا اور اہل کمال حضرات کے مقتدی امام ہیں۔ چنانچہ مشائخ طریقت کے جو سلسلے ہیں ان کی آخری کڑی حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ جب حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور اپنی نشستگاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے، اور حضرت سیدہ کا بھی یہی معمول تھا۔ چنانچہ جب حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتیں اور اپنی جگہ سے ہٹ کر وہاں آپ کو بٹھاتیں۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت سیدہ کے پاس جاتے اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ سے ملاقات فرماتے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارتحال کے وقت حضرت سیدہ سے فرمایا کہ کیا تم اس سے شاد کام نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟
اور فرمایا کیا تم اس سے شاد کام نہیں ہو کہ تم تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو، تمام مومن عورتوں کی سردار ہو اور اس امت کی عورتوں کی بھی سردار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس میں جزویت نبوی ہے اور اسی کا نام ہے قرب وجود۔ جس کو یہ شرف بخشا گیا اس کا یہ مقام ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیعت الرسول سے افضل کسی کو نہیں کہتا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشرۃ اللمعات جلد 4 صفحہ 684 میں لکھتے ہیں کہ کوئی شخص شرف، ذات، طینت و خمیر کی پاکیزگی اور جوہر کی تطہیر میں حضرت فاطمہ اور حضرت سنن کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو گلے لگا کر یہ دعا مانگی ہے، یا اللہ میں اس کو پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور جو اس سے محبت رکھے اس سے بھی محبت فرما۔ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں حسن اور حسین کو لے کر آئیں اور کہا یا رسول اللہ اپنے دونوں بچوں کو اپنی وراثت عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا حسن کو اپنی حیت اور سرداری دی اور حسین کو اپنی بہادری اور فیاضی دی۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے فرزند ہیں اور میری بیٹی کے فرزند ہیں، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، جو شخص ان سے محبت رکھے اس سے بھی محبت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ سے محبت رکھے اور میرے حسن و حسین سے اور ان کے والدین سے وہ قیامت کے دن میرے ہمراہ میرے درجے میں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جو شخص حسین سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔ حسین امتوں میں سے ایک امت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حسن اور حسین سے محبت رکھے گا میں اس سے محبت رکھوں گا اور میں جس سے محبت رکھوں گا اللہ اس سے محبت رکھے گا اور اللہ جس سے محبت رکھے گا اسے جنت نعیم میں داخل فرمائے گا، اور جو حسن و حسین سے بغض رکھے گا میں اس کا دشمن ہوں اور میں جس کا دشمن ہوں اللہ اس کا دشمن ہے، اور جس کا اللہ دشمن ہے اللہ اسے نار جہنم میں داخل فرمائے گا اور اس کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کا عرفان حاصل کرنا جہنم سے نجات ہے، اور آل محمد سے محبت رکھنا پل صراط سے پار ہونا ہے، اور آل محمد کی ولایت کو تسلیم کرنا عذاب سے امان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان نہیں آ سکتا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔
قرآن مجید کا ارشاد ہے، اللہ پاک اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ نبوت و رسالت پر اجرت کا سوال نہیں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اصحاب رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت واجب ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ہیں علی اور فاطمہ اور ان کے دونوں فرزند حسن اور حسین علیہم السلام، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، یہی وہ ذات محمود الصفات ہستیاں ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر اور آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ آیت تطہیر اور آیت مباہلہ 5 ذات محمود صفات ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی، جن کے نام نامی اسم غرامی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 219 میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصبہ اونٹنی پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے آپ کی زبان سے سنا، آپ یہ فرما رہے تھے کہ لوگوں، میں تمہارے پاس وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں تھامے رہو گے تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ چیزیں ہیں کتاب الہی اور میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ حدیث ثقلین متعدد صحابہ اکرام سے مروی ہے۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 269 میں جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کا ایک مقام ہے جسے خم کہا جاتا، وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی اور وعظ و نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگوں، میں ایک بشر ہوں، عن قریب میرے پاس میرے رب کا فرشتہ رحلت کا پیغام لے کر آئے گا اور میں اسے قبول کروں گا، اور میں تم لوگوں کے پاس 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں ایک تو کتاب الہی جس میں نور و ہدایت ہے، اللہ کی کتاب کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑے رہو۔ آپ نے کتاب الہی کے بارے میں ترغیب دی اور شوق دلایا، پھر یہ فرمایا، میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد 9 مہینے تک آپ روزانہ صبح کو حضرت فاطمہ صلوات اللہ سلامہ کے دروازے پر تشریف لے جا کر اس طرح سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل البیت۔ اس طرح حاضرین مسجد نے تقریباً 270 مرتبہ اسے سن کر خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا اور ذہن نشین کر لیا کہ اہل بیت سے مراد یہی حضرات حضرت علی، حضرت فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ لفظ اہل بیت کی یہ وہ تشریح ہے جو خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی فرمائی ہے، چنانچہ فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور تقریباً 270 مرتبہ اپنے عمل سے بھی فرمائی ہے۔ اس لیے حدیث ثقلین میں اہل بیت سے مراد یہی
وہ ذات محمود صفات ہستیاں ہیں جن کے نام نامی اسم گرامی حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ وارث العرش پنجت پاک حضرت حافظ حاجی سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ نے فرمایا کہ سنا سنا ہم پنجتنی ہیں اور فرمایا ہے کہ عشق جس کسی کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا ہے، اور فرمایا ہے کہ تسلیم و رضا کا مرتبہ سیدہ بی فاطمہ نے اپنے بابا جان سے پایا، اور حضرات حسنین کریمین کی وساطت سے جس کا جس قدر حصہ ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے، اور فرمایا کہ تسلیم و رضا اہل بیت کے گھر کی چیز ہے، اولاد ہے یہ خاص ہے مشرقین کی، 26ویں ہے پشت جناب حسین کی، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضرت وارث چراغ خاندان پنجتن، یادگار پنجتن، نام و نشان پنجتن، نیر برج سیادت، گوہر تاج شرف، اے گل زہرا بہار بوستان پنجتن، سبز گنبد کے مکیں اے وارث دنیا و دی، راحت قلب حزین اے جان جان پنجتن، قبلہ ایمان و دین نقش قدم اہل بیت، کعبہ مقصود بیدم آستان پنجتن۔ حضور پرنور وارث پاک نے فرمایا محبت کرو، اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اور فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو، اور فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے ہیں اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں، اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی، اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ اور فرمایا دنیا کے طالب نہ ہونا، خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدر امکان خدمت کرنا، اور قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار سے غافل نہ ہونا، اور فرمایا ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے، اور فرمایا مذہب عشق میں کفر اسلام سے غرض نہیں، جو کچھ ہے معشوق ہے۔ یا وارث یا وارث۔